حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث سے ہم نے یقیناً مراد یہ لی کہ قرآن عربی میں پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے۔ آپ بتائیے کہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت لوگوں کی زبان کیا تھی؟ عربی۔ جی ہاں، قرآن عربی میں تھا اور لوگوں کی زبان بھی۔ گویا قرآن پڑھنا بہت آسان ہے، مگر آج ہمارے لیے عربی سمجھنا بہت مشکل ہے۔ نور الایمان اسکول وہ واحد اسلامک اسکول ہے جو نہ صرف ناظرہ اور قرآن حفظ کرواتا ہے بلکہ قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھاتا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ، یہ سورہ شفا ہے، دعا ہے، نماز میں پڑھنا واجب ہے اور قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ بقرہ کے معنی گائے ہے۔ یہ گائے ایک ایسے بچے کی ہے جو اپنی ماں کا فرمانبردار تھا۔ اس گائے کے بدلے اسے اتنا مال ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ سبق: ماں باپ کی فرمانبرداری اللہ کی رضامندی ہے۔ سورہ نساء، عورتوں کے لیے احکامات اتارے گئے۔ عورت کو جتنی عزت اور حقوق اسلام نے دی اس سے پہلے کبھی نہ ملی۔ عورت اگر بہن ہے تو عزت، بیٹی ہے تو رحمت، بیوی ہے تو محبت، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت بچھا دی گئی۔ سورہ مریم، خواتین کہتی ہیں کہ ہم عبادت کس طرح کریں۔ بی بی مریم ان کے لیے مثال ہیں، دن رات عبادت کیا کرتی اور اس عبادت کے لیے دنیا کی محبت کو چھوڑ کر فقط صرف اللہ کی ہو گئیں۔ اگر ہم بھی چاہیں تو اس طرح کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے دنیا کی محبت چھوڑنی ہوگی۔ سورہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے اور ذکر اللہ کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں مصیبت سے نجات دی۔ سورہ نور میں پردے کی آیات نازل ہوئیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جس میں تہمت لگانے والوں کے لیے 80 کوڑوں کی سزا منتخب ہوئی اور پردہ کرنے کی تاکید کی گئی اور تہمت لگانے سے بچنے کی تاکید کی گئی، اور یہی دو برائیاں ہیں جو عورتوں میں پائی جاتی ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں۔ سورہ نشرہ، یہ صورت ہمارے نبی کی شان میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ کا فرمان وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مٹ گئے مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا نام کا چرچا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہے سایہ تجھ پر، بول بالا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور جس نے ایک بار سورہ یاسین پڑھی اسے 10 کلام پاک پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ ان کے امتی کے ہر دل میں سورہ یاسین ہو۔ سورہ واقعہ، اس کا پڑھنے والا کبھی فاقہ نہیں کرتا، مگر اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ سورہ واقعہ سمجھ کر پڑھی جائے۔